अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत काशिफ है और आज मैं कनाडा टीवी 1122 के ऊपर कामरान साहब से कुछ बातें करने के लिए आप लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों ने सुना ही होगा पाकिस्तान में अपोजिशन जो शोर मचा रही है फॉरेन फंडिंग को लेके और पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर बहुत तरह के इल्ज़ामात लगा रही है। तो आज हम लोग इस मौजू पर आप लोगों से बात करेंगे और मैं दावत देती हूँ, एक्चुअली ही इज़ द वन who was supposed to be hosting this program, लेकिन इन्होंने कहा कि जनाब क्यों नहीं तलत साहब आज आप इसको होस्ट करें। तो आप अपने मिलें अपने होस्ट साहब से, कामरान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि तलत ने पहले ही तारफ़ करवा दिया कि आज हम फॉरेन फंडिंग केस पे ये जो अपोजिशन वाले उछल कूद कर रहे हैं इस पे थोड़ी सी बहस करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि दूसरी और भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनको आज से पहले मुख्तलिफ सोर्स थे जिनसे उनको मदद मिलती थी, उनको जो ये फंडिंग होती थी उनकी पार्टियों के लिए। जैसा कि बड़ा मशहूर है कि जो मौलाना जो है हमारे डीजल साहब, उनको लीबिया ने पैसा दिया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने उसामा बिन लादेन से बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए उनको फंडिंग की। तो ये तो कहलाती है फॉरेन फंडिंग जो नाजायज़ है। और अब बात करते हैं पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग। पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग क्या है? हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और हम लोग मेंबर बनने के लिए एक फ़ीस है। जैसे कि मैं कनाडा में हूँ तो यहाँ पे $60 पर ईयर एक मेंबर बनने के लिए फ़ीस है। तो ये हमारी जो दी हुए पैसे या यहाँ पे कोई हम लोग फंक्शन अरेंज करते हैं उसमें से हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हलाल की कमाई है। और मैं ये कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा कि अगर पाकिस्तान किसी वजह से कायमो दायम है तो ये वो हलाल की कमाई है जिसकी वजह से उसका सिस्टम को थोड़ा बहुत काम कर रहा है। आप अपने अपने गिरबान में झांक के देखें कि कोई अफसर, कोई क्लर्क, कोई किसी किस्म का बंदा जो ओहदेदार गवर्नमेंट का, वो कितना हलाल के पैसे पे गुजारा कर रहा है। तो तलत साहबा आज हमारे जो है शो में, तलत काशिफ साहबा बड़ी मोहतरम हैं हमारे लिए और ये बहुत दूर से ड्राइव करके आती हैं जब भी हमारे शो में आती हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये भी कुछ रोशनी डालें कि हम लोग जो इधर से पैसे भेजते हैं क्या वो नाजायज़ पैसे हैं? जो पीटीआई की फंडिंग है वो क्या हलाल है, जायज़ है, क्या है वो? ऐसा है कि भी उस पर इसको किसी को इतराज़ होना चाहिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को लेके ये लोग जितना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, जब उसके बाद सारी चीज़ें इन लोगों के सामने आएगी तो ये लोग अपने मुंह की लेके रह जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि हम सब लोग, अभी हमारा यहाँ पे कनाडा में इलेक्शन होने जा रहा है, इंटर पार्टी इलेक्शन, और हम सब ऑलरेडी इसकी कैंपेन कर रहे हैं, मेंबर्स बना रहे हैं। मेंबर्स बनने के लिए जो हमारी फ़ीस होती है $60, अब वो पर मेंबर हम लोग उसको वहाँ पे करते हैं ईयरली। अब जितने फैमिली मेंबर्स आप बनना चाहते हैं लोग, वो सब लोग पे करते हैं। तो क्या जो हम वहाँ पे करते हैं वो बेसिकली हलाल की कमाई नहीं है? क्या हम मेहनत से काम नहीं करते हैं? वो अब हम लोग खुशी से अपनी पार्टी को दे रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इस चीज़ को ये लोग क्यों इतना ज़्यादा वो इशू बना रहे हैं? और इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि जो फॉरेन कम्युनिटी है वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है खान साहब के नैरेटिव को, खान साहब के बयानियों को, खान साहब की चीज़ों को, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में तरक्की देखना चाहते हैं। इसलिए जी मैं फंडिंग करती हूँ, मैं तलत काशिफ इस बात पे एग्री करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग करती हूँ क्योंकि मैं एज अ मेंबर वहाँ पे करती हूँ। आपका क्या ख्याल है कि आप करते हैं? जी हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया, ये यहाँ पे कोई दरख्तों पे पैसे तो नहीं लगे या हमारे पास कोई फालतू पैसे तो नहीं हम पीटीआई को दे रहे। कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया कि सवाए पीटीआई के और दूसरी जमातों को लोग इस तरह पैसे क्यों नहीं देते? कोई तो वजह है कि इमरान खान की शख्सियत में जो ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको पसंद करते हैं। वो एक ईमानदार, जी हाँ, वो एक ईमानदार शख्स है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ अगर कोई पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है, पाकिस्तान में खुशहाली लेके आ सकता है, तो सिर्फ वही बंदा है।
تو اس لیے ہم لوگ سارے یہاں سے مل کے اپنی راضی نامے سے خوشی سے پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں. خان صاحب کا ایک پروجیکٹ کے لیے نہیں کام ہوتا یہاں پہ. نمل یونیورسٹی کے لیے علیحدہ سے پروگرام یہاں پہ ارینج ہوتے ہیں. نمل یونیورسٹی کو علیحدہ سے اس کا سارا جو آڈٹ ہے وہ علیحدہ سے ہے, اس کو علیحدہ سے سپورٹ کرتے ہیں. جو ہاسپٹل کی بات آ جائے تو ہاسپٹل کے لیے یہ عوام جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس طرح سے وہ تو آگے بڑھ کے آتی ہے, اتنی ساری کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اپنی کہتے ہیں نا کہ استطاعت سے زیادہ بڑھ کے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کرے. اب یہ تھوڑی ہے کہ جناب جیسے وہ بے نظیر کے لیے اسامہ بن لادن کی طرف سے فنڈنگ آ رہی ہے, دیٹس لائک کہنا چاہیے کہ ہاں جی وہ غلط چیز تھی, وہ تھا غلط چوری, یا وہ جس کو بھی کہہ لو کہ وہ لیکن اس کو اور اس کو ملانا کہاں کا انصاف ہے. ہم جو پیسہ دیتے ہیں ہم عمران خان کی شخصیت کو دیتے ہیں, وہ پیسہ جہاں مرضی جا کے لگائے. ہماری طرف سے جب وہ فنڈنگ دے دی گئی اس کو پوری اجازت ہے وہ کہیں پہ بھی اس کو خرچ کرے. ہمیں یقین ہے کہ وہ شخص جہاں بھی یہ پیسہ لگائے گا پاکستان کی غریب عوام کی فلاح بھلائی کے لیے لگائے گا. کیونکہ ہاسپٹل آج تک کسی نے کبھی سوچا پاکستان میں کینسر ہاسپٹل, جب یہ پالیٹکس میں بھی نہیں تھا, اس نے کینسر ہاسپٹل بنائے, اس کے لیے کتنا یہاں پہ سب نے کوشش کی. اب دیکھیں ایک لاہور میں ہو گیا, ایک پشاور میں لگا دیا انہوں نے, ایک کراچی میں کھڑا کر رہے ہیں, اب کراچی میں جا رہا ہے. تو 3 ہاسپٹل ہے. ایک ہاسپٹل جس کو دنیا کہتی تھی کہ یہ ناممکن ہے, اتنا ایکسپینسو علاج, اور وہ بھی آپ فری کہتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. تو خان صاحب نے ہمت نہیں ہاری. کیوں نہیں ہاری؟ ان اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ ہر وقت, اور میں آفرین ہے, میں سلیوٹ کرتا ہوں اس کپتان کو, ہر جگہ پہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کا نام لیتا ہے اور بتاتا ہے اپنی قوم کو کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر جگہ پہ میرا ساتھ دیا. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم پاکستان سے دور ضرور ہیں لیکن ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. بالکل. اگر ہم ڈونیشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو ہمارا مقصد ہے, اگر ہم تھوڑا سے اچھے حالات میں آ گئے تو آپ سارے بھی اچھے حالات میں آ جاؤ, آپ لوگوں کے بھی حالات اچھے نہیں. اصل میں جو ان کا مجھے تو موٹیو نظر آ رہا ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کیونکہ یہ ٹرسٹ ہے خان صاحب کا, ہم لوگ جو ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے ڈونیشنز دیتے ہیں ہاسپٹلز کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی, یا جس کو یہ فنڈنگ کا نام دے رہے ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں اگر ہم لوگ, تو یہ ہمارا ٹرسٹ ہے, ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ اس کو غلط جس طریقے سے یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے, کیونکہ ہم نے یہ چھوڑنا نہیں ہے, ہم نے تو کرتے رہنا ہے. ابھی پھر ایک نیا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, تو کیا ان کو لگتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے؟ ہم بڑھ چڑھ کے ساتھ دیں گے, جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جس طرح سے بھی ہم لوگ سپورٹ کر سکیں بہت خوشی کے ساتھ سپورٹ کریں گے. میں طلعت جی آپ کی بات کو اس طرح بڑھاتا ہوں, اگر آپ مجھے کچھ رقم دے دیں اور کہیں کہ یہ میرے پہ ہے میں اسے جہاں مرضی خرچ کروں, تو دیٹ از ناٹ رانگ, یا وہ میرے پہ ہے میں اس کو کہاں خرچ کرتا ہوں. لیکن اگر آپ کا اس میں مقصد ہے, پیسے دینے کا کوئی مقصد ہے کہ میں آپ کی وجہ سے کوئی ملک کے لیے کوئی غلط کام کر دوں ملک کے حق میں, تو وہ غلط فنڈنگ ہے. اس کو فورن فنڈنگ کا نام دینا چاہیے کہ کوئی دوسرا ملک, دوسری طاقت, دوسرا کوئی بیٹھا ہوا کوئی دشمن پاکستان کا پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرے اور اس سے چاہے کہ یہ کو ملک میں گڑبڑ کر دیں یا ملک کا. انہوں نے تو نون لیگ والوں نے ساری سڑکیں گروی رکھ دیں, ساری بڑی عمارتیں پاکستان کی ساری گروی ہیں, تو فنڈنگ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ان کو بات ہی سن لی, ان کا سارا پاکستان گروی جو رکھ دیا. تو آپ صبح سے شام تک کھاتے اور کہتے ہیں حلال کما کے کھا رہے ہیں, اوہ آپ لوگ قرضے کے نیچے ہو. جب آپ سود دے رہے ہو, ہر بندہ, ہر پاکستانی, ہر بچہ سود دے رہا ہے. میں سمجھاتا ہوں, آپ بل کے اوپر جو ٹیکس آ رہا ہے, یا گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے یا پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ آپ سے وہ سود کی رقم وصول کی جاتی ہے. تو جو بندہ سود دیتا ہے یا سود لیتا ہے دونوں ہی حرام ہے.
اندازہ کریں یہ کن لوگوں کی وجہ سے ہوا. آنکھیں کھولنے کی ضرورت کیا. ہم کیوں سود, ہر بندہ جو اتنی بڑی ماشاءاللہ اس کی داڑھی ہے, وہ نیک آدمی ہے, صبح سے شام تک وہ نماز پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے, لیکن وہ بھی اس سود میں اتنا ہی شریک ہے. تو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں ہم نے قرضے لیے وہ سڑکیں بنانے کے لیے, کیوں وہ ٹرین بنانے کے لیے ہم نے قرضے لیے, اور کیوں سود کو اوپر چڑھایا. وہی نہیں, ابھی جو پلین کا جو اتنا بڑا ہوا کہ وہاں پہ روک لیا گیا, اور اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی شرم کا مقام ہے سب کے لیے. لیکن اس میں غلطی کس کی تھی؟ آپ کہہ رہے ہو کہ جناب عمران خان کی گورنمنٹ میں ہی ہوا, پر عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوا کیوں؟ اس کو کس نے لیز پر لیا تھا؟ 5 پلین آپ نے اپنی گورنمنٹ میں اٹھائے وہاں سے لیز کے اوپر, جس کی پیمنٹ نہیں کی گئی, جس کو آپ نے سمجھ لیا کہ شاید میرا خیال ہے باپ کا مال ہے, مجھے پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے اپنے جو قرضے اٹھائے تھے, اپنی جائیدادیں بڑھائی تھیں, آپ کو لگا کہ جناب وہاں کے پلین اٹھائیں گے, آپ جیبوں میں ڈالیں گے اور چل دیں گے, پر ایسا تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو حال یہ لوگ کر کے گئے ہیں ملک کا ہمارا, کہ ہر چیز جو ہے وہ سود پہ چل رہی ہے, لیز پہ چل رہی ہے. پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ تو بس یہی ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی گورنمنٹ کی فورن فنڈنگ, یس وی ڈو فورن فنڈنگ. ہاں, جو اوورسیز پاکستانی ہے اور جو پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے یا وہ اس کا ممبر ہے, وہ سارے ہی فورن فنڈنگ کر رہے ہیں. میں 2 شعر پڑھتا ہوں, پھر آپ یہ بات کو تھوڑی سی کوئی وائنڈ اپ کرتے ہیں. کہتے ہیں سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو, سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو, ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہو جائے. مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا, مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا, پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنی حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی خیر چاہیں. آپ یقین کریں یہ جو اوورسیز ہیں بڑی محنت سے رزق اکٹھا کرتے ہیں, اپنے بہن بھائی ماں باپ اور دوستوں اور رشتہ داروں کو یہاں سے ان کی مدد بھی کرتے ہیں بیٹھ کے. کیا اور اب پاکستان میں آپ چلے جاؤ, آپ کو ہم اوورسیز پاکستانی, وہ منہ ہی نہیں سیدھا کرتے. ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں اپنی مٹی سے پیار ہے, سے توڑ کے تھوڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں پیسے. وہ ہماری ماں کی مٹی ہے, ہمیں صرف اس سے لگاؤ ہے. اور یہ فورن فنڈنگ عمران خان صاحب کی پارٹی نے, ہماری پی ٹی آئی نے 40,000 اکاؤنٹ کا وہ جو آڈٹ کروایا ہے, اس میں 40,000 اکاؤنٹ شو کیے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں. ہاں میں بھی کرتا ہوں فنڈنگ, ہاں طلعت بھی فنڈنگ کرتی ہے, ہاں بے شمار لوگ فنڈنگ کرتے ہیں پاکستان کی فلاح کے لیے. ہم جو فنڈنگ پی ٹی آئی کو کرتے ہیں وہ پاکستان کے بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے کپتان کا ساتھ دے رہے ہیں. کپتان کو اپنی پالیسیوں میں کو آگے لے کے جانے کے لیے بھی پیسہ درکار ہے. اگر وہ کہیں پہ جگہ پہ کھڑا ہو کے جلسہ کرے گا, جلوس کرے گا, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے صبح سے شام تک ایک استاد ملا ہوا ہے, فری آف کاسٹ, پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کی عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے پوری دنیا میں کوئی وزیر اعظم لا کے دکھا دیں کہ جو عمران خان کی طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کی ہر تقریر ایک استاد کی تقریر کی طرح سے ہوتی ہے. آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں, وہ لوگ جو الزام تراشی کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی پہ الزام فورن فنڈنگ کا لگاتے ہیں. وہ اپنے سربراہان کی طرف دیکھیں کہ جو ہمیشہ اس گند میں لتھڑے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے کتنا پیسہ اکٹھا کر کے باہر لے گئے. ابھی خان صاحب نے چیلنج کیا ہے, سارے آ کے بیٹھو اور یہ ساری عوام کو سنایا جائے, یہ کیس لائیو دکھایا جائے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لائیو چلاؤ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کہیں کسی بھی صورت کوئی ایسی چیز نکلنی ہی نہیں ہے. تو یہ اس آدمی کا اعتماد ہے, یہ اس آدمی کا بھروسہ ہے, یہ اس کو پتا ہے کہ جو ایک سچا انسان ہوتا ہے نا, وہی کہتا ہے کہ اس کو لائیو چلاؤ. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کیا سے کیا نکلتا رہتا ہے. تو اگر وہ سچے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں
तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। जी नाजरीन, ये ऐसे चलते रहेंगे ये मसले मसाइल। बात समझने की है, बात सोचने की है, बात आपके सोच में जाके रुक जाती है। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा कैसा सोचेंगे, उसके लिए आप पहले अपने आप को ठीक करें, पहले अपने अंदर अपने आप को ठीक करें। सबसे पहला अमल जो है सच बोलना शुरू कर दें। मैं अपनी कौम से, अपने दोस्तों से, इस प्रोग्राम की वसातत से हमेशा ये लफ्ज़ कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी के 50 साल का यही तजर्बा है, सच बोलना शुरू कर दो, रिज़्क में बरकत आ जाएगी। जब रिज़्क में बरकत आ जाएगी तो आप खुद ब खुद आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगी, आप झूठ से दूर भागोगे और बुरी बात से बचोगे। तो अल्लाह पाक आप सबको ईमान दे, अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान की बहुत खैर हो और पाकिस्तान बहुत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अल्लाह पाक खान साहब इमरान खान कप्तान के मर्तबे को और बुलंद करे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू गाइस।